امریکی حملوں اور فوجی جھڑپوں کے بعد ایران نے اپنے ہرمز تمام بحری جہازوں کے لیے بند کر دی۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق اعلیٰ ایرانی فوجی کمان نے اعلان کیا کہ جو بھی جہاز اپنے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ اپنے ہرمز کی بندش کے حکم میں تیل بردار اور تجارتی جہاز بھی شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پابندیوں کی خلاف ورزی پر ہرمز میں 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج نے بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر ڈرون سے حملہ کیا۔ امریکی فوج نے ایران میں سیلف ڈیفنس اسٹرائیک مکمل کر لی۔ امریکی سینٹ کام کا دعویٰ، کہا کہ امریکی فورسز نے ایران کے کمیونیکیشن سسٹمز، ایئر ڈیفنس سائٹس کو نشانہ بنایا۔ حملے امریکی افواج اور تجارتی جہازوں کے لیے خطرے کے جواب میں کیے گئے۔ میرین کور، فضائیہ اور نیوی نے ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ آبِ ہرمز میں کسی بھی امریکی جنگی جہاز پر حملہ نہیں ہوا۔ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو بمباری سے ان کا برا حال کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، کہا کہ امریکی فوج نے ایران پر 49 ٹوماہاک میزائل داغے۔ ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملے جلد ہی روک دیے جائیں گے۔ ایرانی رہنماؤں نے بمباری بند کرنے کو کہا ہے۔ ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست بات کی ہے۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایرانی فوج کا اعلان، خبردار کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کو پہلے سے زیادہ خطرناک جواب دیں گے۔ ترجمان ایرانی فوج بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارجی نے کہا کہ ٹرمپ نے جو بھی دھمکی دی ہم نے واپس اسی کے منہ پر ماری۔ ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دشمن کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ جنگ ہماری مفاد میں نہیں لیکن دھمکیوں سے جھکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، ایران نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ جنگ نہیں چاہتے، تاہم خود مختاری اور قومی وقار پر کسی قسم کا سمجھوتا بھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر جارحیت کا راستہ اختیار کیا گیا تو ہم ہرگز پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔ ایران کے میزائل حملوں کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ایرانی فوج کے امریکی حملوں کے جواب میں کارروائی، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا نے میزائل لانچنگ کی ویڈیو نشر کر دی۔ قدر، عماد اور خیبر شکن میزائل کا استعمال کیا گیا۔ ایران کا امریکی MQ-9 ریپٹر ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، حکام کے مطابق آبِ ہرمز کے قریب امریکی ڈرون تباہ کر دیا گیا۔ فضائی دفاعی نظام نے ریپر ڈرون کو نشانہ بنایا۔ امریکی ڈرون جنگی علاقے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ بحیرہ عمان میں بھارت کے کیمیکل ٹینکر پر امریکی حملہ، خبر ایجنسی کے مطابق حملے کے بعد ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ عملے کے 21 افراد کو بچا لیا گیا، 3 لاپتہ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق بھارتی ٹینکر کو امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی ٹینکر ایرانی تیل لے کر جا رہا تھا۔ پاکستان آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہید ہو گئے۔ MI-17 میں ٹیک آف کے دوران تکنیکی خرابی ہوئی۔ پاک فوج نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری بورڈ قائم کر دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا اظہار افسوس، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ صدر وزیر اعظم کا حادثے پر اظہار افسوس، شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ قومی اقتصادی کونسل نے 3669 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی۔ مالی سال 2026-27 کے لیے 4% شرح نمو کا ہدف مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت NEC اجلاس میں اہم فیصلے۔
उड़ान पाकिस्तान के तहत 11 इक्तिसादी मिशंस की मंजूरी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 2218 अरब रुपए की मंजूरी। सरकारी इदारों के मंसूबों के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिफा के लिए वसाइल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। दहशत गर्दी से निमटने के लिए वसाइल दरकार है। सेहत, तालीम, रोजगार और फनी तरबियत कौमी तरजीहात करार। विफाक और सूबों में तरक्याती मंसूबों की हम आहंगी पर जोर। वज़ीर आज़म ने 180 दिन में NFC अपडेट करने की यकीन दहानी कराई है, जिसके तहत जम अजला को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि 180 दिन के अंदर NFC अवार्ड को अपडेट करने के लिए बाकायदा इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। अगर मुकर्ररा मुद्दत में इत्तफाक राय ना हो सका तो सदर को समरी भिजवाकर सदारती ऑर्डर के जरिए NFC अवार्ड अपडेट किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास बजट मंजूरी तक बिला ताअत्तुल जारी रखने का फैसला। हुकूमत बजट 23 या 24 जून तक मंजूर कराने की ख्वाहिशमंद। कौमी असम्बली में हफ्ता और इतवार की तातीलात भी खत्म कर दी। इजलास मुसलसल जारी रखने पर पार्लिमानी रहनुमाओं में इत्तफाक। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास में शेड्यूल तय। मशरक़ी वस्ता की कशीदगी ने आलमी मईशत को मुतासर किया। इलाकाई कशीदगी के असरात अगले साल तक बरकरार रह सकते हैं। पहले 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सब्सिडी पर तनकीद के बाद टारगेटेड सब्सिडी का फैसला किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि तमाम सूबों ने मुआशी चैलेंजेस से निमटने में ताउन किया। FBR महसूलात में इजाफा बेहतरी की अलामत है। महसूलात का हदफ पूरा हो या ना हो, आमदन में इजाफा अहम है। वफाकी हुकूमत गुज़श्ता 4 सालों में नाकाम होती रही है। हुकूमत ने डिस्फंक्शनल किया FBR को, वो रिफॉर्म्स नहीं लेके आ सके। इन्होंने 2022 से लेके आज तक रुपए को डिवेल्यू करते करते 178 से डॉलर को 285 पे ले गए। बैरिस्टर गौहर की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। 4 साल में मुआशी इस्लाहात ना लाने का इल्जाम। कहा कि FBR इस्लाहात, पेंशन और इखराजाती नज़्मो ज़ब्त में हुकूमत नाकाम रही। सूबों पर माली बोझ डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा कम करना आईनी तौर पर मुमकिन नहीं। NFC अवार्ड में सूबाई हिस्सा कम करना गैर आईनी होगा। पीपल्स पार्टी MNA का पार्लियामेंट में एहतजाज। PTA टैक्स खत्म करने का मुतालिबा। अली कासिम गिलानी पार्लियामेंट प्ले कार्ड लेकर पहुंच गए। कहा कि मोबाइल फोन जरूरत है, इसे लग्जरी आइटम ना समझा जाए। टैक्स 25 से कम करके 18% करने का मुतालिबा। मुहाजिर नशिस्तों का खात्मा मुमकिन नहीं। मुहाजिर नशिस्तों के खात्मे से कश्मीर कॉज को नुकसान होगा। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने में गैर मुल्की हाथ मुलव्विस है। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन के साथ मुज़ाकरात किए और कई मुतालिबात माने भी गए, मगर मुहाजिरीन की नशिस्तें कम करने के मामले पर डेडलॉक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का किसी जमात से ताल्लुक नहीं और ना ही वो इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार हैं। कलअदम कमेटी के लोगों ने फायरिंग की जबकि वो लश्कर कशी कर रहे हैं। भारत के चैनल्स इसे ऑपरेशन सिंदूर 2 का नाम दे रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ किया जाए। चंद अनासर की हठधर्मी और गैर दानिशमंदाना रवैये से हालात खराब हुए। नजरिया पाकिस्तान और इल्हाक़ी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियां नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ ने वाज़े कर दिया। कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे की कोई गुंजाइश नहीं। अफ़वाज पाकिस्तान कश्मीरियों की मुहाफ़िज़ फौज है।
سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے ملزمان عبدالرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا بری کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شہزاد ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملزمان کی اپیلیں منظور کر لی۔ تیزاب گردی کا شکار ڈاکٹر ماہنور کی پہلی سرجری کامیابی سے مکمل۔ کراچی کے نجی اسپتال میں متاثرہ جلد کو ہٹا دیا گیا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر ماہنور کی حالت پہلے سے بہتر۔ انفیکشن کے خطرے کے باعث مریضہ کو آئسولیشن میں رکھا گیا۔ گلگت بلتستان، کے پی اور آزاد کشمیر میں 12 سے 15 جون تک شدید بارشوں کا خدشہ۔ این ٹی ایم اے کا الرٹ جاری۔ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ ضلع انتظامیہ کو ہنگامی ٹیمیں تیار رکھنے کی ہدایت۔ ڈی واٹرنگ مشینری فوری طور پر فعال رکھنے کا حکم۔ نالوں کی صفائی اور نکاسی آب نظام بہتر بنانے کی ہدایت۔ گلگت بلتستان اور کوہستان میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ چین کا مشرقی وسطی میں فوری جنگ بندی اور مذاکرات پر زور۔ کہا کہ جنگ بندی برقرار رکھنا سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے۔ فریقین طاقت نہیں، برابری کی بنیاد پر مذاکرات کریں۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں نے سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں صورتحال مزید خطرناک بنا سکتی ہیں۔ شمالی آئی لینڈ میں تارکین وطن مخالف پر تشدد مظاہرے، متعدد گھر اور گاڑیاں نظر آتش۔ چاقو حملے کے بعد صورتحال بگڑ گئی۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ مشرقی بلفاسٹ میں گھروں پر حملے، ایک خاندان محفوظ نکال لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مظاہرین نے گاڑیوں اور بس کو بھی آگ لگا دی۔ ہیری بروک نے جو روٹ سے آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی پہلی پوزیشن چھین لی۔ ٹریوس ہیڈ دوسرے اور جو روٹ تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ اسٹیو اسمتھ چوتھی پوزیشن پر براجمان۔ بالرز میں پاکستان کے نعمان علی کی چھٹی پوزیشن۔ اور جوش اور جذبات کا طوفان، نصاب کا امتحان۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری۔ میدان سج گیا۔ دنیا کھیل کے سب سے بڑے ایونٹ کا آج سے آغاز۔ پہلا میچ آج میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پہلی بار 3 ممالک امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ میزبانی کریں گے۔